ناظرین، جاپان میں اگر لوگوں کو اضافی چھٹیاں دے دی جائیں تو وہ کیوں دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں؟ جہاں دوسرے ممالک میں سوپ اور نوڈلز کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں جاپان میں لوگ اسے نہانے کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ جاپان کے لوگ ملتے وقت ہاتھ ملانا بے ادبی کیوں سمجھتے ہیں؟ اور جہاں پوری دنیا میں 3 مخصوص رنگوں کی ٹریفک لائٹس استعمال ہوتی ہیں، وہاں جاپان میں گرین کے بجائے بلیو لائٹ کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے اور اس کے علاوہ بھی جاپان سے متعلق عجیب و غریب حقائق سے پردہ اٹھائیں گے، اور ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کسی نے آپ کو ٹائم مشین میں بٹھا کر 10 سال آگے بھیج دیا ہو۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے معزز ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ناظرین، جاپان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس پر ایٹم بم گرائے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں انسانی حقوق کا نام نہاد لمبردار امریکہ نے اعلان کیا کہ اگر جاپان غیر مشروط ہتھیار نہیں ڈالتا ہے تو وہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ جب جاپان کے شہنشاہ نے انکار کر دیا تو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے اور دونوں شہر چند سیکنڈز میں ہی جل کر خاکستر ہو گئے۔ لاکھوں معصوم انسان لقمہ اجل بنے۔ جاپان نے فوراً غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے۔ جاپان کی 3 لاکھ آرمی اور 10,000 اسپیشل لڑاکا اسکواڈ کو بے بس کر دیا گیا اور جاپان کے تمام ذرائع پر قبضہ جما لیا گیا۔ جاپان کے شہنشاہ نے صرف ایک شرط رکھی کہ جاپان کا تعلیمی نظام ان کے پاس رہنے دیا جائے، جسے منظور کر لیا گیا، اور پھر زخموں سے چور جاپان اپنے یونیک ایجوکیشنل سسٹم اور محنت کے بل بوتے پر جلد ہی نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا بلکہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن گیا۔ ناظرین، جاپان کا ایجوکیشنل سسٹم ایسے لوگ پیدا کر رہا ہے جن کی جاپان کو اشد ضرورت ہے۔ جاپان میں علم اور معلم دونوں سے جاپانی لوگوں کو محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے۔ پاکستان کے مشہور ادیب اور مصنف ابن انشا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جاپان کی ایک یونیورسٹی میں اپنے ایک پروفیسر دوست کو ملنے گیا۔ جب وہ روانہ ہونے لگا تو اس کا دوست اسے باہر تک چھوڑنے آیا۔ ایک جگہ پر رک کر جب وہ کوئی بات کر رہے تھے، اس نے دیکھا کہ بچے جب اپنے ٹیچر کے پیچھے سے گزرتے تو جمپ لگا کر گزرتے۔ پوچھنے پر اس کے دوست نے بتایا کہ میرا سایہ پیچھے کی طرف موجود راستے پر پڑ رہا ہے۔ جاپانی احتراماً اپنے ٹیچر کے سائے پر بھی پاؤں نہیں رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ استاد کی بے ادبی میں شامل ہے۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ اس دن مجھے جاپان کی ترقی کا راز معلوم ہوا تھا۔ ناظرین، جاپان کے لوگ اپنی آخری سانس تک کام کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی سال 3 سے 4 اضافی چھٹیاں ہو جائیں تو یہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے کسی وجہ سے جاپان میں 9 چھٹیاں اکٹھی آ گئی تھیں اور یہ لوگ ریلوے اسٹیشنوں، پارکوں اور گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رونے لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 9 دنوں میں کیا کریں گے؟ ویسے تو پوری دنیا میں چھٹیاں لینے کے لیے احتجاج کیا جاتا ہے، لیکن جاپان میں چھٹیاں ہونے کی صورت میں احتجاج کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سب نے اسٹیم بات یا کولڈ بات کا نام تو سنا ہوگا، لیکن آپ نے کبھی بھی نوڈلز بات کا نام نہیں سنا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، ٹھیک سنا ہے آپ نے۔ وہی نوڈلز جو آپ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ جاپان کے لوگ نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ نوڈل بات سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ بہت سے ریسٹورنٹ میں تو گئے ہی ہوں گے اور وہاں کے مینیو کارڈ بھی دیکھے ہوں گے جن پر ڈشز کا نام لکھا ہوتا ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ ان ڈشز کی تصاویر بنی ہوتی ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی کے میدان میں ساری دنیا سے آگے رہنے والا جاپان اس معاملے میں بھی سب سے الگ ہے۔ جاپان کے ریسٹورنٹ کے باہر مصنوعی کھانے بنا کر ان کو شو کیسز میں سجایا جاتا ہے جس سے کسٹمرز اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ یہ ریزنز اور ویکسز سے بنائے جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے تربوز تو دیکھے ہی ہوں گے اور وہ تربوز گول ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی مربع شکل کے تربوز دیکھے ہیں؟ 1978 میں ایک جاپانی گرافک ڈیزائنر نے پہلی بار سکیئر شیپ کا تربوز انٹروڈیوس کروایا تھا، اور یہ آئیڈیا جاپان کے لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اور بھی کئی شیپس کے تربوز اگانا شروع کر دیے۔ اس سے نہ صرف تربوز کو ٹرانسپورٹ کرنے میں جگہ بچتی تھی بلکہ فریج میں بھی یہ آسانی سے فٹ آ جاتا تھا۔ ایک اور انتہائی دلچسپ بات جو آپ کو حیران کر دے گی وہ یہ ہے کہ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں ہی کھانا کھاتے وقت آواز نکالنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جاپان میں اس سے الٹ ہوتا ہے۔ نوڈلز یا سوپ پیتے وقت جب کوئی اس طرح کی آواز نہ نکالے تو شیف کو لگتا ہے کہ شاید اسے کھانا پسند نہیں آیا۔ آواز جسے سلرپنگ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ شیف کو شاباشی دینے کے لیے بھی نکالتے ہیں۔ ناظرین، جاپان میں نمبر 4 کو بہت ہی ان لکی مانا جاتا ہے۔
تو جاپان کے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نمبر 4 کو اوائڈ کریں۔ کسی بھی ایونٹ میں 4 گیسٹ نہیں ہو سکتے۔ ریسٹورنٹس کی ٹیبل بھی 4 کے بجائے 3 یا 6 کی ارینجمنٹس میں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جاپان میں لفٹ کے اندر 4تھے فلور کا بٹن ہی نہیں لگایا جاتا۔ ناظرین، آپ نے مایونیز کو سینڈوچ، برگر یا فرائز کے ساتھ استعمال کیا ہوگا، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جاپان میں مایونیز کو آئس کریم کی ٹاپنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ٹریفک لائٹس کے لیے صرف 3 مخصوص رنگ ہی استعمال کیے جاتے ہیں، یلو، ریڈ اور گرین، لیکن جاپان میں ریڈ، یلو اور بلو لائٹس استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ جاپان کی لینگویج ہے۔ اس زبان میں بلو اور گرین دونوں رنگوں کے لیے بلو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے جاپان میں بھی گرین رنگ استعمال ہوتا تھا، مگر وہ اسے بلو ہی کہتے تھے، لیکن پھر 1973 میں اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بلو اور گرین کا درمیانی رنگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جاپان کے لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا بے ادبی مانتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے آگے جھک کر ملتے ہیں، اس لیے بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو یا کسی بھی بڑی کمپنی کا مالک ہو، وہ سینہ اور گردن جھکا کر ملتا ہے، اور اس بات کو سادگی اور عاجزی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پوری دنیا سے 10 قدم آگے رہنے والے جاپان کے متعلق دلچسپ حقائق کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔